اب حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا ایسی چیزیں تم ہوتے ہوئے دیکھو گے جنہیں کہ تم رد کرو گے، ریجیکٹ کرو گے، رد کر دو گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اتنی عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس وقت کیا کیا جائے؟ صحیح ہمارے لیے کون سا راستہ بچنے کا اس صورتحال میں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا، بڑے دھیان سے سنیے گا، فرمایا کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورے کرتے رہنا، جو دوسروں کے حقوق ہیں وہ دیتے رہنا، اور اپنے حقوق کے بارے میں اللہ سے مانگنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بیوی تابع دار نہیں ہے، اسے زبردستی تابع دار کرنے کی کوشش نہ کرنا، ٹھیک ہے، سمجھانا، پیار محبت کے ساتھ اس کے ساتھ ضرور رہنا اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنا، لیکن تم نے اس کے حقوق پورے کرنے ہیں۔ ہمارا لڑائی جھگڑا ہے کیا؟ معاشرے میں فساد ہے کس چیز کا؟ ہر بندہ اپنے اپنے حقوق کی بات کر رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، اپنی ذمہ داریوں کی بات کرنا، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا اور اپنے حقوق کے بارے میں اللہ سے مانگنا، اور دیتا کوئی بھی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ نہ بیوی آپ کو سکون دے سکتی ہے، نہ ماں باپ آپ کو کچھ دے سکتے ہیں، نہ بہن بھائی دے سکتے ہیں، نہ معاشرہ دے سکتا ہے، نہ پیسہ دے سکتا ہے، کوئی چیز آپ کو کچھ نہیں دے سکتی، صرف اللہ دیتا ہے۔ جب اللہ دینے پہ آتا ہے تو وہ چاہے ماں باپ کے ذریعے سے دے دے، چاہے دولت کے ذریعے سے دے دے، چاہے بہن بھائیوں کے ذریعے سے، چاہے بیوی بچوں کے ذریعے سے، وہ اللہ دیتا ہے۔ لہذا جب آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں اور اپنے حقوق اللہ سے مانگتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو خود ہی آپ کے حقوق دے دیں گے، وہ جہاں سے مرضی دے دیں۔ اگر ایک جگہ سے نہیں وہ دے رہے تو کسی اور جگہ سے دے سکتے ہیں، لیکن دینا اللہ نہیں ہے۔